بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری پیش کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پرانے زمانے میں بادشاہوں کی سٹوریز بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے آج ایک سٹوری پیش کی جا رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی، اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں تمام وزراء اور عوام اکٹھی تھی، تو بادشاہ نے ایک سوال کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں، کون ہے جو میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے؟ میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ پورا مجمع خاموش تھا۔ یہ خبر پوری عوام میں پھیل گئی، پورے ملک کے کونے کونے تک پہنچ گئی کہ کون ہے جو بادشاہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے اور مولا انعام پا سکتا ہے۔ ناظرین، جب یہ خبر ایک انتہائی غریب بوڑھے آدمی کے پاس پہنچی تو وہ بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ کہتا ہے، اے بادشاہ، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، بولیے کیا انعام چاہیے؟ وہ کہتا ہے، میری کچھ شرائط ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بولو۔ وہ آدمی کہتا ہے، مجھے 6 مہینے دریا کے کنارے پر چلاک کاٹنا ہوگا۔ اس دوران میرے گھر کے تمام افراد کی خوراک اور رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس کے پورے فیملی کا خرچہ شاہی خاندان سے کیا جائے۔ شاہی خزانے سے اس کا خرچہ جاری ہو گیا۔ وہ بندہ چلا گیا۔ 6 مہینے کے بعد بادشاہ نے اسے بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوا۔ کہتا ہے، بادشاہ، مجھ سے کچھ وظیفے میں غلطی ہو گئی ہے، مجھے 6 مہینے اور چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ دوبارہ چلا گیا اور اس کے گھر کا خرچہ بادشاہی خزانے سے ہوتا رہا۔ 1 سال بعد بادشاہ نے اس آدمی کو طلب لیا۔ ہاں، بادشاہ نے پوچھا، اے بندہ خدا، میری ملاقات کروا سکتے ہو حضرت خضر علیہ السلام سے؟ وہ بوڑھا آدمی بولا، اے بادشاہ، کہاں میں ایک گناہ گار شخص اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں کیسے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں؟ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میرے بال بچے بھوکے مر رہے تھے، تو اس لیے میں 1 سال تک اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر لیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے وزراء کو طلب لیا، دربار لگ گیا۔ بادشاہ نے ایک وزیر سے پوچھا، بتائیں اس کی کیا سزا ملے گی؟ وہ بولا، اس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا ہے، پورا سال دغا کیا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔
بادشاہ کے دربار میں ایک انتہائی شریف النفس انسان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو بلایا، پوچھا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ بولا، اے بادشاہ، اس کو شیروں کے آگے پھینک دیا جائے تاکہ یہ اذیت لے لے کر مرے، کیونکہ اس نے پورا سال بادشاہ کو دھوکے میں رکھا ہے۔ وہ شخص نیک شریف شخص جو تھا، اس نے کہا، بادشاہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر ایاز کو بلایا، پوچھا اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس ایاز نے کہا، اے بادشاہ، ایک غریب آدمی کے بال بچے 1 سال تک شاہی خزانے سے پلے ہیں، تو آپ کا کیا اس میں نقصان ہوا؟ اس کو معاف کیا جائے۔ اس نے غربت سے تنگ آ کر یہ کام کیا ہے، اسے معاف کیا جائے۔ وہ شریف النفس انسان کہتا ہے، بادشاہ یہ آدمی بھی ٹھیک کہتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے بندہ خدا، یہ تینوں نے جو بھی سزا دی ہے، جو بھی سزا تجویز کی ہے، آپ نے ہر ایک کے لیے درست کا لفظ استعمال کیا، ماجرا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے بادشاہ، اس میں ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی آپ کی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو پہچانا نہیں جن کو وزیر بنایا ہے۔ پہلا شخص جس نے کہا اس کو ٹوکے سے کاٹ دیا جائے، وہ اصل میں کسائی کا بیٹا ہے جو آپ کے وزیر ہے۔ دوسرا جس نے کہا شیروں کے آگے پھینکا جائے، اصل میں اس کا باپ بادشاہوں کے شیر پالتا رہا، اس کی جبلت میں یہ شیروں کا ہی مسئلہ سامنے آتا تھا، اس لیے اس نے شیروں کا ذکر کیا۔ اور بادشاہ نے پوچھا، ایاز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یہ کیونکہ سید ہے اور سید ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز، آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ سید ہیں۔ ایاز بولے، یہ معاملہ آج تک کسی کو نہیں پتا تھا، یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں سید ہوں۔ آج اس شخص نے میرا پردہ اٹھا دیا ہے، میں کیوں نہ اس کا پردہ اٹھاؤں؟ بادشاہ حیرت سے پوچھتا ہے، کیسا پردہ؟ ایاز کہتے ہیں، یہ جو بندہ ہے، یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، اے بادشاہ سلامت، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ حیران ہو گیا اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔